جس مقصد کے لیے جانا چاہتے ہیں، کسی دشمن کو مغلوب کرنا ہے، کہیں مقدمہ جیتنا ہے، جو کچھ بھی آپ کے زندگی کے مقاصد ہیں، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ ان مقاصد کی طرف روانے ہو جائیں، اللہ پاک قدم قدم پہ دستگیری فرمائیں گے، قدم قدم پہ آپ کی مدد ہوگی، اور دو عینوں کے درمیان اپنی حاجت اور ضرورت کو پیش کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی عظیم الشان عمل پیش کرتے ہیں، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب اس عظیم اور خوبصورت آیت مبارکہ کو فرشتے لے کر زمین پر اترے ہیں تو 70,000 فرشتے اس عمل کو لائے۔ اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت قرآن مقدس کی آیت ہمیں مرحمت فرمائی۔ ہماری زندگی کے مشکل معاملات کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ وفا کرتے ہوئے عظیم عظیم اعمال عطا فرمائے، خود سکھلایا ہے کہ میرے بندو، ان آیات بینات، ان مقبول دعاؤں سے مجھ سے مانگو، میں اپنے حبیب سے وعدہ بھی پورا کروں گا اور تمہاری ضرورتیں بھی پوری کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا، اے میرے محبوب، میں آپ کی امت کو کبھی کسی لمحے بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے بڑی زبردست دعائیں ہمیں مرحمت کی گئی، عظیم ترین دعائیں، اور جس کو لے کر 70,000 فرشتے آئے، آپ خود سمجھیں۔ آسمانوں پہ بھی اس آیت مبارکہ کا استقبال ہو رہا ہے، زمین پر بھی اس کا استقبال ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی اسی آیت کے وسیلے سے ایک بڑی زبردست دعا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، جس کے متعلق ایک جلیل القدر صحابی اور مفسر قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابہ میں سے ہیں، خاص شاگرد ہیں، اور عظیم ترین صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے وہ دعا مرحمت فرمائی اور خود فرمایا کہ یہ جلد بازوں کو دعا نہ دینا، کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں، کسی مسلمان کے لیے کوئی بد دعا نہ کر بیٹھیں۔ ایسی عظیم دعا مرحمت فرمائی، فرمایا کہ اس دعا کے وسیلے سے بروز جمعہ کو اگر کسی نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، جمعہ کی طرف جاتے ہوئے صدقہ اور خیرات کرے، اور جب جمعہ کی نماز پڑھ لے تو وہ دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے، جو کچھ بھی مانگے اللہ عطا فرما دیں۔ بہت ہی مؤثر دعا ہے، وہ دعا بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس آیت بینہ کے چند ایک معمولات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مرحمت فرمائی تھی۔ وہ کچھ اس طرح، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا یا فرشتوں سے پوچھا تھا کہ اللہ پاک کبھی سوتے بھی ہیں، کبھی ان کو نیند آتی ہو، کبھی آرام کرتے ہوں، کبھی اونگ آتی ہو؟ تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ کام ذمہ لگائے، فرمایا یہ کر کے دکھاؤ۔ لیکن یہاں بہت بڑے اشکالات ہوئے ہیں، اعتراضات ہوئے ہیں کہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر، جن کی اللہ سے بات ہوتی ہو، جن کا چہرہ انوارات الہی سے منور ہو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، لوگ بھی ساتھ جاتے تھے، کبھی کبھی کچھ لوگوں کو ساتھ لے جاتے تھے، تو ایک طرف ہو کے کہتے کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں ذرا اپنے رب کریم سے بات کر لوں۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایک نور کی گھٹا آتی، وہ چھا جاتی تھی، پھر
ان کی آواز نہیں جاتی تھی کسی اور تک، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا کنٹیکٹ ہوتا تھا اور اسی عظیم ذات سے بات ہوتی تھی۔ اور جب بات کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے تھے تو کسی کے آنکھوں میں اتنی طاقت نہ ہوتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ سکیں، اتنی انوارات و برکات ہوتے تھے۔ تو ایسا عظیم نبی اللہ کی اتنی بڑی قدرت کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل معاملہ کچھ اس طرح ہوا، چند ایک لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا اللہ پاک کبھی سوتے بھی ہیں، کبھی آرام بھی کر لیتے ہیں؟ تو یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے پروردگار، یہ لوگ اس طرح پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ 2 بوتلیں لو، فرشتوں کو بھیجا کہ یہ پیش کرو میرے پیغمبر کو، یہ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ، رات پوری اس طرح ان کو اٹھائے رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اٹھا لیا، ان کو اٹھا کر ساری رات کھڑے رہے، اونگ آئی تو وہ دونوں آپس میں ٹکرائی اور ٹوٹ کر گر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جا کے ان کو جواب دے دو، آپ کی قوم کے بے یقین لوگ جو پوچھ رہے تھے کہ اللہ پاک سوتے بھی ہیں، ان کو اونگ بھی آتی ہے، کبھی نیند بھی آتی ہے، تھک بھی جاتے ہوں گے، ان سے کہہ دیجئے کہ تدبیر عالم میں کرتا ہوں، نظام عالم میں سنبھالتا ہوں، آسمان و زمین کو میں تھامتا ہوں، پرندوں کو اڑنے کی قوت میں عطا کرتا ہوں، سمندر کی یہ بے لگام موجیں میں تھامتا ہوں، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میری دسترس اور کنٹرول سے باہر ہو۔ اگر میں نیند کر جاؤں، مجھے اونگ آئے، میں سو جاؤں تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، کچھ بھی نہ رہے۔ تو یہ آیات بینات موسیٰ علیہ السلام پر بھی کچھ نازل ہوئی ہوں گی۔ آیت الکرسی تو سردار آیت مبارکہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس میں نازل کر کے مرحمت فرمائی۔ تو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات ان پر بھی نازل کی ہوں۔ آیت الکرسی میں 10 اوقاف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 10 کی 10 جملے جو آیت کریمہ میں ہیں اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمائے۔ سردار آیت ہے پوری قرآن مقدس کی، سردار۔ اپنی حفاظت کے لیے، تسخیر اعداء کے لیے، وسعت رزق کے لیے، مقہوری اعداء کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مرحمت فرمایا۔ 10 اوقاف والا عمل جو بھی کرے، علماء نے لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر کوئی عمل نہ کرے، یہی عمل اللہ نے اثر ظاہر کر دیا تو یہی اسی کے لیے کافی ہے۔ 5 نمازیں بھی پڑھنی ہے، 5 نمازوں کے اوقات میں عمل بھی کرنا ہے۔ ایک مرتبہ انشاءاللہ میں آگے حضرت مولانا اللہ یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمل پیش کروں گا۔ وہ فرمانے لگے کہ میں تو اپنے سر سے وزن اتارنے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں، میرا کام صرف وظیفہ بتانا نہیں ہے، عمل بتانا نہیں ہے۔ میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ تم روزے بھی رکھو، نمازیں بھی پڑھو، تلاوت بھی کرو، اور اپنے سجود سے، اپنی نیاز مندگی سے پروردگار عالم کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ احکام الہیہ پر ضرور عمل کرو، صرف وظائف پر نہ رہو۔ اپنے مقصد کی بات آئی تو کام کر لیا، ورنہ چھوٹ گئے سارے معمولات۔ تو بہرحال پھر یہ آیات بینات نازل فرمائی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ عظیم ذات جو زندہ بھی ہے، قائم بھی،
اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگھ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، اور ہر وقت اپنے بندوں کے لیے اپنے بارگاہ الہی کے دروازے کھول کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے کب میرے بندے آئیں اور اپنی ضرورتیں پیش کریں، میں اپنے بندوں کی تمام تر ضروریات اور ان کے مسائل کو حل کروں۔ ہاں، منتظر ہیں اللہ رب العزت۔ تو بہرحال آگے بھی میں نے معمولات پیش کرنے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا پیش فرمائی، فرمایا کہ نااہلوں کو یہ دعا نہ دیجیے، چھوٹے بچوں سے اس دعا کو دور رکھیے۔ ایسے بے حوصلہ لوگ جو کسی کے لیے بد دعا کرنے میں کوئی تاخیر ہی نہیں کرتے، کہیں سے دکھ پہنچا تو بد دعا کر دی، میں اس سے احتیاط کیجئے، ایسے نااہلوں کو یہ دعا نہ دیجئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ دعا ہمیں بتلائی۔ فرمایا کہ 3 روزے رکھے، بدھ کو روزہ ہو، جمعرات کو روزہ ہو، جمعے کا بھی روزہ ہو، پھر جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جائے، سعی الی الجمعہ کرتے ہوئے، فاسعوا الی ذکر اللہ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ تو فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اللہ کے ذکر کی طرف جانے لگو، ندا ہو، آذان آئے جمعے کی، تو پھر روانہ ہو جاؤ۔ سعی الی الجمعہ واجب ہو جاتی ہے، سعی الی الجمعہ کرتے ہوئے فرمایا کہ راستے میں کچھ نہ کچھ صدقات و خیرات کرتے جانا، اور پھر نماز جمعہ ادا کی جائے۔ نماز جمعہ کے بعد اس دعا کو پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو طلب کرو، جو بھی آپ کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو، اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر کے آپ کی ضرورت کو پورا فرما دیں گے۔ آپ کے تمام معاملات، جتنے الجھے ہوئے مسائل ہیں، آپ جانتے ہیں، اور یقین رکھ کر اس طرح دعا مانگی جائے کہ ہماری بگڑی اس کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا، چاہے ساری دنیا جمع ہو جائے، وزیر و مشیر، بادشاہ، صدر مملکت اکٹھے ہو جائیں، ہماری بگڑی نہیں بنا سکتے۔ بگڑی بنانے والی ایک ہی ذات ہے، تنہے تنہا، وہ اللہ کی ذات عالی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک باسمک الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ پوری یعنی آیت الکرسی ہم نے پڑھنی ہے اس کے بعد، وہو العلی العظیم تک، اور پھر وہو العلی العظیم جب وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم الذی عنت لہ الوجوہ وخشعت لہ الاصوات ووجلت القلوب من خشیتہ، اسألک ان تصلی وتسلم علی سیدنا بمحمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ دعا پڑھ کر اپنی ضروریات مانگیے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں اس کے بعد پیش کیے جائیں، اللہ پاک ضرور آپ کو مرحمت فرمائیں گے، آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی تسخیر اعداء کے لیے اپنے دشمنوں کو مسخر کرنا ہے، ان کو اپنے پاؤں میں ڈالنا ہے، اور اگر وہ ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں، ان سے معذرت کروانی ہے، ان کو مجبور کرنا ہے کہ وہ آپ کی دشمنی سے باز آ جائیں، تو اس کے لیے 10 اوقاف والا عمل ہے، وہ آپ کریں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہ آیات پڑھتے جائیں، ایک ایک وقف پر اپنی انگلی بند کرتے جائیں، اس طرح یہ انگوٹھا بھی بند ہو جائے، دوسری چنگلی سے شروع کریں، اس طرح 10 اوقاف ختم ہوں گے، آخر میں بائیں ہاتھ کا انگوٹھا بند ہوگا۔ جب یہ مکمل بند ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورۃ علم نشرح،
سورۃ اخلاص 3 مرتبہ ان کو پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک ماریں، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور بسم اللہ کی میم الف لام کے ساتھ مل جائے، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ مکمل ہوئی، پھر آپ نے اس ہاتھ سے شروع کرنا ہے کھولنا، بائیں ہاتھ سے، یعنی اپنی ترتیب کو بدل دینا ہے۔ بائیں ہاتھ کا انگوٹھا کھول دیجئے، پھر اس طرح کھولتے آئیں، یہ پوری انگلیاں کھل جائیں گی۔ ایک ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر ایک ایک انگلی کو کھولنا ہے۔ پھر جب یہ ہاتھ کی انگلیاں مکمل ہو جائیں، پھر دوسرے ہاتھ کی چھنگلی سے شروع کرنا ہے، آخر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کھلنا چاہیے۔ اس طرح اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ اب آپ چلے جائیں آپ جس مقصد کے لیے جانا چاہتے ہیں، کسی دشمن کو مغلوب کرنا ہے، کہیں مقدمہ جیتنا ہے، اور جو کچھ بھی آپ کے زندگی کے مقاصد ہیں، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ ان مقاصد کی طرف روانے ہو جائیں، اللہ پاک قدم قدم پہ دستگیری فرمائیں گے، قدم قدم پہ آپ کی مدد ہوگی، اور دو عینوں کے درمیان اپنی حاجت اور ضرورت کو پیش کرو، یشفعوا عندہ، ان دو عین کے درمیان اپنی کوئی ضرورت، کوئی حاجت ہے، اس کے سامنے اس موقع پر اس کا تصور کیجئے، اپنی ضرورت کو پیش کیجئے، اللہ رب العزت آپ کی ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ اور اسی طرح اگر دشمنوں کو مغلوب کرنا ہے، دو میموں کے درمیان، یعلم ما بین ایدیہم، اس کے درمیان آپ نے دشمن کو مغلوب کرنے کا تصور کرنا ہے، اللہ پاک آپ کے دشمن کو مغلوب کریں گے۔ تو اس کے اندر بے بہا روحانیت اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ آیت الکرسی میں، حدیث پاک میں یہ بھی ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک حفاظت ہے آیت الکرسی، اور آیت الکرسی ہر نماز کے ساتھ پڑھنے والا شخص، اس کے درمیان صرف اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے۔ جب ہی موت آئے گی، موت کے فوراً بعد جنت میں داخل ہو گیا، یعنی جب ہی وصال ہوگا، دنیا سے رخصت ہوتے ہی، دنیا کی یہ آنکھیں بند ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا اعزاز و اکرام اور جنت کے انعامات اسی وقت سے شروع ہو جائیں گے، چاہے وہ میت گھر میں رکھی ہوئی ہو، اسی وقت سے اللہ کے اعزازات، اس بندہ جو مستحق ہے اللہ کے انعامات کا، وہیں سے شروع ہو جائیں گی۔ تو اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کا اعزاز و اکرام اور انعام شروع ہو جائے گا، اور قبر میں رکھا جائے گا، وہیں سے بھی اعزاز و اکرام کا سلسلہ جنت تک رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت مبارکہ کا مکمل فیض مرحمت فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے تمام تر معمولات کے مکمل انوارات و فیوز و برکات حاصل کرنے کی سعادت مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔